کہ جائے وفابات مدد کو آؤ۔ بلند ترین صلوات بھیجیے محمد امام زمانہ کے ظہور کی تعظیم کے لیے بلند سے بلند ترین صلوات بھیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ صلوات بھیجیے محمد عزیزان محترم، ہم نے جس سلسلہ فکر کا آغاز بعنوان ہادی و ہدایت کیا تھا وہ آج اپنے ساتویں مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، یقیناً انسان پر ایک زمانے میں سے ایک زمانہ ایسا گزرا لم یکن شیئا مذکورا، انسان شے تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا۔ پھر پروردگار عالم تمام انسانوں کی خلقت پہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے دنیا سے ایک ایک انسان کو آب مخلوق سے خلق کیا۔ کس لیے خلق کیا؟ نبتلی ہے تاکہ اس کا امتحان ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، بس امتحان کو طے کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں دو قوتیں دی، ایک قوت سماعت دی، ایک قوت بصارت دی۔ پھر پروردگار کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، خلقت ہو گئی، اب تمہاری ہدایت ہم نے اپنے راستے کی طرف کر دی، اب چاہو تو اس پر چل کر اللہ کے شاکر بندے بن جاؤ، چاہو تو اس کو ٹھکرا کر اللہ کے کافر بندے بن جاؤ۔ دیکھیں پروردگار عالم نے تمام تقریروں کا خلاصہ تلخیص پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ انبیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اولو العزم رسولوں کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ انسان کی رہبری کی خاطر، انسان کی رہنمائی کی خاطر۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آدم جنت چھوڑے یہ گوارا ہے، نوح طوفان میں گر جائیں یہ گوارا ہے، ابراہیم آگ میں پھینک دیے جائے یہ گوارا ہے، موسیٰ نیل کی موجوں سے ٹکرا جائیں یہ گوارا ہے، محمد عربی مکے کی گلیوں میں لہو لہان ہو جائے یہ گوارا ہے، لیکن انسانیت بے رہنما کے رہ جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ بلند ترین صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں پروردگار نے آپ کو جو خلق کیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے بتایا تھا قرآن میں نقل امتحان ہے، کس چیز کا امتحان ہے؟ دیکھیں اللہ نے کہا حدیث قدسی میں کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، فاحببت لک ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت لک الخلق، اے محمد میں نے تجھے خلق کر دیا۔ ٹھیک، پروردگار نے رسول اللہ کو خلق کیوں کیا؟ تاکہ پروردگار پہچانا جائے۔ ٹھیک، تو
تو محمد مجھے ذرا اتنا بتائیے کہ اللہ کس کے ذریعے سے پہچانا گیا؟ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے. محمد بھی معصوم اللہ بھی معصوم. بھائی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا تعارف ہوا محمد کے ذریعے سے. اب محمد کا تعارف کیسے ہوگا؟ کہ فکر نہ کرو, محمد کا تعارف ہوگا علی مرتضیٰ کے ذریعے سے. محمد بھی معصوم علی بھی معصوم. توجہ رکھیے گا. تو اب علی کا تعارف کیسے ہوگا؟ کہ علی کا تعارف ہوگا حسن کے ذریعے سے. ہم نے کہا کہ اب حسن کا تعارف کیسے ہوگا؟ کیا گھبراؤ نہیں, حسن کا تعارف ہوگا حسین کے ذریعے سے. ہم نے کہا حسین کا تعارف کیسے ہوگا؟ پروردگار نے کہا حسین کا تعارف ہوگا زین العابدین کے ذریعے سے. ہم نے کہا زین العابدین کا تعارف کیسے ہوگا؟ کیا زین العابدین کا تعارف ہوگا محمد باقر کے ذریعے سے. ہم نے کہا محمد باقر کا تعارف کیسے ہوگا؟ کیا محمد باقر کا تعارف ہوگا جعفر صادق کے ذریعے سے. میں نے کہا جعفر صادق کا تعارف کیسے ہوگا؟ کیا جعفر صادق کا تعارف ہوگا موسی کاظم کے ذریعے سے. میں نے کہا موسی کاظم کا تعارف کیسے ہوگا؟ کیا موسی کاظم کا تعارف ہوگا علی رضا کے ذریعے سے. میں نے کہا علی رضا کا تعارف کیسے ہوگا؟ کیا علی رضا کا تعارف ہوگا محمد رضی کے ذریعے سے. میں نے کہا محمد رضی کا تعارف کیسے ہوگا؟ کیا محمد رضی کا تعارف ہوگا علی رضی کے ذریعے سے. میں نے کہا علی رضی کا تعارف کیسے ہوگا؟ کیا علی رضی کا تعارف ہوگا حسن عسکری کے ذریعے سے. میں نے کہا حسن عسکری کا تعارف کیسے ہوگا؟ کیا ہوگا مہدی کے ذریعے سے. اب آپ کو حق ہے اعتراض کرنے کا کہ بھائی تعارف کروانے والا مہدی تو موجود ہے, کوئی اور معصوم تعارف کرانے والا موجود نہیں ہے. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا جواب کیا ہوگا. آواز قدرت آئی, بے ادب مت بنو, گستاخ مت بنو. ہم نے اس لیے عیسیٰ جیسے معصوم کو چوتھے آسمان پر روک کے رکھا ہے کہ وہ آئیں گے اور مہدی کی گواہی دیں گے. بخاری شریف کی روایت ہے, کتنا عجیب دن ہوگا جب مہدی آئیں گے اور ان کے پیچھے آ کر مہدی کی گواہی دیں گے اور مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. مہدی کو نماز پڑھائیں گے نہیں, مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. مہدی سلسلہ محمدیت کا کون سا محمد ہے؟ بار بار. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ سلسلہ محمدیت کے بارے میں وہ کہتے ہیں مہدی. عیسیٰ کون ہے؟ معصوم ہے. کون؟ نبی. معصوم بھی ہے, نبی بھی ہے. پڑھیں گے کس کے پیچھے نماز؟ محمد مہدی کے پیچھے. بھائی توجہ رکھیے گا, مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو مجھے کہنا پڑا ہے کہ جب معصوم نبی 12ویں کو نماز نہ پڑھا سکا تو فارسی امتی پہلے کو کیسے نماز پڑھا دے گا؟ اللہ نے, اللہ کا تعارف ہوا کس کے ذریعے سے؟ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے. ٹھیک ہے نا. اللہ نے کیا کہا؟ توحید کا تعارف کیسے ہوا؟ ان تو کنزل مخفیہ, میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. پروردگار نے اپنی توحید کا تعارف کرایا ان تو کے ذریعے سے. اور اب میرے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا, کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آدم کے درمیان تھے. تو توحید کا تعارف ہوا کنتو کے ذریعے سے, نبوت کا تعارف ہوا کنتو کے ذریعے سے. اب مالک ولایت کے لیے کیا کرے گا کہ میں کنتو بولا ہوں پہاڑا نہیں بالا. یہی سبب ہے. تھوڑی سی آواز کو تیز کر دے, تھوڑا سا آواز کو تیز کر دے, ایکو بند رکھے مگر آواز تیز کرے. بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میرے نبی نے کہا یا علی امات اللہ ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں اپنے زمانے کا موسیٰ, تم اپنے زمانے کے ہارون. بھائی توجہ رکھیے گا. ایک جملہ آپ سے عرض کر دوں, محسن بھائی کو مسلسل میں 2 دن سے عرض کر رہا ہوں. محسن بھائی میں نے آپ سے کہا تھا میں کچھ بخار میں حاضر ہوا ہوں کل سے.
103, اور آج بھی جب میں نکلا تھا تو 102 بخار تھا. اور ممبر پہ ہو, کل اور پرسوں آپ نے میرے دماغ میں کوئی پاگل بنا محسوس کیا؟ نہیں. کوئی ایسی بکواس جو میں نے بکی ہوں ممبر سے نہیں. تو سمجھ میں نہیں آ سکا میں اس امت, اس نبی کی امت کا گناہگار امتی ہوں کہ جس کو ہیوی بخار میں ہلیال نہیں ہوا تو آج تک یہ سمجھ میں نہ آ سکا کہ میرے نبی کو ہلکے سے بخار میں ہلیال کیسے ہوگا. میرے نبی نے کہا یا علی اما ترضا, اے علی کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں اپنے زمانے کا موسیٰ, تم اپنے زمانے کے ہارون. روایت آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی, مجلسیں سننے والے لوگ ہیں, مجلسوں کی رونق ہے آپ لوگ, تو اس روایت کو اجازت دیں گے ڈیکوڈ کریں. کیا کہا نبی نے جملہ یاد رکھیے گا, یا علی اما ترضا, اے علی کیا تم اس بات پر راضی ہو. اب جائیں, میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن کچھ ہومورک تو آپ کو بھی ملنا چاہیے نا, جا کے قرآن کا مطالعہ کیجیے گا. حضرت آدم سے پوچھا کہ پروردگار نے تو نے اس کام میں آدم جلدی کیوں کی؟ کہنے لگے آدم عاجز تو لترضیٰ, میں نے جلدی اس لیے کی کہ تو راضی ہو جائے. تو آدم جاتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جائے, نوح جاتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جائے, عیسیٰ جاتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جائے, ابراہیم جاتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جائے, شیش جاتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جائے, موسیٰ جاتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جائے, یونس جاتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جائے. 1,23,999 انبیاء کی خواہش کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. اب اللہ کی خواہش کیا ہے کہ بلا صافہ یومی کا اور ربوں کا فکر کا, اے حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. 1,23,999 انبیاء کی خواہش کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کی خواہش کیا ہے کہ محمد ہم سے راضی ہو جائے, اور محمد کی خواہش کیا ہے کہ علی ہم سے راضی ہو جائے. بلند ترین سلوات بھیجیں. تو میرے دوستوں, میرے عزیزو, یا علی اما ترضا, اے علی کیا تم اس بات پر راضی ہو, میں اپنے زمانے کا موسیٰ, تم اپنے زمانے کے ہارون. تو دیکھیں جب بھی کسی کو تشبیہ دی جاتی ہے, اگر میں کہوں یہ صاحب حرکتوں میں, سکرات میں, چہرے میں اپنے والد جیسے ہیں, تو کچھ نہ کچھ وجہ تشبیہ تو ہوگی. آدمی کسی غیر کو کسی غیر سے تو نہیں ملاتا, کچھ نہ کچھ تشبیہ تو ہوگی نا. تو اب دیکھنا ہوگا کہ محمد اور موسیٰ میں وجہ تشبیہ کیا ہے. پیغمبر نے کہا کسی عام آدمی نے تو نہیں کہا, ٹھیک ہے کہ بھائی علی کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں اپنے زمانے کا موسیٰ اور علی اپنے زمانے کے ہارون. تو اگر محمد موسیٰ جیسے ہیں اور علی ہارون جیسے ہیں تو پھر امت محمد بھی تو ہوگی یہودیوں جیسی. اور یہودیوں کا مزاج یہ ہے کہ اگر 40 دن کے لیے ان کا حاجی غیبت میں چلا جائے تو قوم گمراہ ہو جاتی ہے. تو قابل مبارکباد ہے وہ قوم کہ جس کا حاجی صدیوں سے غیبت میں ہے, اور تم بھی آج بھی اس کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو. تو بھائی موسیٰ کے حالات دیکھنے ہوں گے نا کہ موسیٰ میں اور محمد میں فرق کیا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین, ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی آیات نشانیاں دے کر بھیجا, سلطان مبین دے کر بھیجا. کہاں بھیجا؟ الی فرعون و حامان و قارون. فرعون کے پاس بھیجا, حامان کے پاس بھیجا, قارون کے پاس بھیجا. توجہ رکھیے گا, فرعون کے پاس بھیجا, حامان کے پاس بھیجا, قارون کے پاس بھیجا. فرعون عمر میں سب سے زیادہ, حامان چالاکی میں سب سے زیادہ, قارون دولت میں سب سے زیادہ. ٹھیک ہے نا. کہاں بھیجا؟ فرعون کے پاس بھیجا, حامان کے پاس بھیجا, قارون کے پاس بھیجا. دین موسیٰ کے تباہ کرنے والے کتنے تھے؟ تو پروردگار تو نے بچانے والے کتنے رکھے؟ پروردگار نے کہا کہ اگر ہم نے دین موسیٰ کے تباہ کرنے والے 3 رکھے ہیں تو وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا, تو ہم نے پھر بچانے والے بھی 12 رکھے ہیں. تو اگر محمد موسیٰ جیسے ہیں اور علی ہارون جیسے ہیں تو توجہ رکھیے گا, دین محمد کے تباہ کرنے والے بھی 3 ہوں گے, بچانے والے بھی 12 ہوں گے.
میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ نکالے. دین محمد کے 3 تباہ کرنے والے کون تھے؟ ابو لہب، ابو جہل، عاصم بن وائل. ٹھیک ہے نا؟ بدل تری سلامات بھیجے محمد والے. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہوا کیا کہ جب آئے فرعون کے دربار میں اور پیغام توحید دیا، ٹھیک، تو انکار کیا. جہاں تک کہ طے پایا کہ فرعون اپنی جادوگروں کی ٹیم لے کر آئے گا، موسیٰ خدا کا نمائندہ بن کے مقابلے پر آئیں گے. اللہ کا بنایا ہوا ہادی ہے نا، ٹھیک، ہر عمل ہدایت ہے موسیٰ کا بھی. کیونکہ میں نے کل عرض کیا تھا، اللہ جس کو ہادی بناتا ہے اسے ہدایت ہوئی. وہ خالی ہادی نہیں ہوتا، وہ ہدایت ہوتا، مکمل مجسمہ ہدایت ہوتا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، فرعون نے تخت لگوایا، تخت کے اوپر کرسی کو رکھوایا اور کرسی پہ جا کے فرعونیت بیٹھ گئی. ٹھیک، برابر میں جادوگر ہے. جادوگروں نے اپنا سحر کیا رسیوں پہ، رسیاں قرآن کا ہے، سانپ بن کر موسیٰ کی طرف سے. ادھر حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اپنے عصا کو زمین پر پھینکو. موسیٰ کا عصا اژدہا بنا، ان سانپوں کو نکل گیا. اب جا کے تاریخ میں دیکھنا کہ جب موسیٰ نے اس اژدہے کو واپس پکڑا، اتنی رسیوں کو نکل چکا ہے اور اتنی چھڑیوں کو نکل چکا ہے، اس کے باوجود موسیٰ کا عصا نہ موٹا ہوا نہ بڑا ہوا، جتنا تھا اتنا ہی رہا. تو جو اللہ اتنی رسیوں کو اور اتنی چھڑیوں کو ایک عصا میں محفوظ کر سکتا ہے، کیا اس پوری کائنات میں ایک امام کو محفوظ نہیں کر سکتا؟ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اب جب جادوگروں نے یہ دیکھا، ٹھیک، تو کہنے لگے کہ آمنا برب العالمین، ہم ایمان لاتے ہیں عالمین کے رب پر. اور رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ کے رب پر بھی، ہارون کے رب پر بھی. تو آپ نے کافروں کا طریقہ ملاحظہ فرمایا. بھائی دیکھیں، توجہ رکھیے گا، عالمین کا رب کون ہے؟ اللہ. موسیٰ کون ہے؟ اس وقت نبی. ہارون کون ہے؟ ان کے وسیع. تو بھائی کافروں، تمہیں تو ایمان قبول کرنا تھا تو اللہ پر اٹھا دے. کہ نہیں، اگر جب بھی ایمان قبول کیا جائے گا تو اللہ کی گواہی بھی ہوگی، اس کے رسول کی گواہی بھی ہوگی، اس کے وسیع کی گواہی بھی ہوگی. تو اگر علی کو دنیا ہارون محمد سمجھتی ہے تو کلمہ محمد رسول اللہ پہ نہیں رکے گا، علی کا ولی اللہ میں جائے گا. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اب فرعون نے کہا کہ اپنے ایمان سے برگشتہ ہو جاؤ جادوگروں کو، ورنہ 3 سزائیں دوں گا، یا قتل کرواؤں گا، یا سولی پہ چڑھواؤں گا، یا جلا وطن کرواؤں گا. تو اتنا تو طے ہو گیا کہ جہاں پر قاتل ہوگا وہاں پر باطل ہوگا، جہاں پر مقتول ہوگا وہاں پر حق ہوگا، جہاں پر سولی پر چڑھانے والا ہوگا وہاں پر باطل ہوگا، جہاں پر سولی پر چڑھنے والا ہوگا وہاں پر حق ہوگا، جہاں پر جلا وطن کرنے والا ہوگا وہاں پر باطل ہوگا، جہاں پر جلا وطنی ہوگی وہاں پر حق ہوگا. اب وہ جلا وطنی محمد کی ہو، موسیٰ کی ہو، یا پھر ابو جہل کی ہو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اب پروردگار نے حکم دیا، موسیٰ اپنی قوم کو لے کر فرعون کے پاس سے نکلو. موسیٰ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو لے کر نکلے. آگے تھا دریا، پیچھے کا فرعون کا رشتہ. موسیٰ کے ساتھیوں نے تنگ آ کر موسیٰ نے کہا، موسیٰ یہ کہاں لا کے برباد کیا؟ آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے. موسیٰ نے مسکرا کر کہا
کہ اگر تمہیں مجھ پر اعتبار ہوتا تو ایسا نہ کہتے. بھائی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, کسی نبی کا کوئی ساتھی قابل اعتبار نہیں ہے. بلند ترین صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد کا. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, آگے دریا, پیچھے فرعون کا لشکر. موسیٰ کو حکم ہوا بضرب عصاک البحر, اپنے دریا, اپنے عصا کو دریا پہ مارو. فانفلق تھا, دریا سے راستہ ہو گیا. تو کہہ لیں کہ ہم 12 قبیلے ہیں, 12 الگ الگ راستوں سے جائیں گے. موسیٰ نے مزید چھڑوں کو مارا اس دریا پر, 12 الگ الگ راستے بن گئے. کہہ لیں کہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ زندہ ہے, وہ مارا گیا, تو ان پانی کی دیواروں میں کھڑکیاں بھی بناؤ. پھر موسیٰ نے ان دیواروں میں چھڑ کو مارا, اپنے عصا کو مارا, کھڑکیاں بن گئی. تو مجھے کہنا فقط یہی ہے, کھڑکی بنانے کا مطالبہ یہودی کرتا ہے, مسلمان نہیں کرتا. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, ادھر قرآن کہتا ہے موسیٰ کا آخری آدمی پار کر رہا تھا اور ادھر فرعون کا آخری آدمی اس دریا میں داخل ہو رہا تھا. تو کیا فرعون کے پاس سارے برے لوگ تھے؟ نہیں. قرآن نے کہا وقت رجل مؤمن من آل فرعون, ایک مومن مرد بھی تھا جو آل فرعون میں تھا. وہ موسیٰ کے ساتھ ڈوبا, وہ فرعون کے ساتھ ڈوبا یا نہیں؟ اور کیا موسیٰ کے پاس سارے اچھے لوگ تھے؟ نہیں. سامری جیسا جادوگر بھی تھا جس نے گوشالہ بنا کے پوری قوم کو گمراہ کر دیا. موسیٰ کے پاس سارے اچھے نہیں, فرعون کے پاس سارے برے نہیں. لیکن میرے دوستوں, پھر بھی نتیجہ کیا ہوا کہ موسیٰ والے بن گئے, فرعون والے ڈوب گئے. لیکن مسئلہ کیا ہے, اللہ فردن فردن نامہ اعمال پر نگاہ نہیں کرتا, یہ دیکھتا ہے کیسے ایمان کے ساتھ آئے ہو. اچھے ایمان کے ساتھ جاؤ گے بچ جاؤ گے, برے ایمان کے ساتھ جاؤ گے ڈوب جاؤ گے. اچھا, اللہ نے کہا یوما ندعو کل اناس بامامہم, ہم ہر شخص کو قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ہم ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اللہ کو امام کے ساتھ بلائے. اگر آپ خلیفہ کے ساتھ چلے گئے تو آپ کا حاجت کیا ہوگا؟ بلند ترین صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو آپ نے دیکھا راستہ ایک تھا اور رد عمل دو ہوئے. موسیٰ والے بن گئے, فرعون والے ڈوب گئے. تو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اس جملے کو قیامت تک کے لیے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا. راستہ نہیں بتایا کرتا, راستہ نہیں بتایا کرتا, راہبر بتایا کرتا ہے. موسیٰ کتنے معصوم تھے؟ ایک. کتنے خطاکار قبیلوں کو نجات دی؟ 12. ٹھیک. تو ایک معصوم کی طاقت سمجھ میں آئی؟ ایک معصوم کی طاقت کیا ہے کہ وہ 12 خطاکار قبیلوں کو نجات دلوا دیتا ہے. تو کیا 14 معصوم مل کے ایک خطاکار فرقے کو نجات نہیں دلوا سکتے؟ دیکھو ملا لہب لہب کے کہتا ہے, جمعے کے خطبوں میں کہتا ہے کہ دیکھو نماز پڑھو ورنہ قبر میں سانپ آئے گا, روزہ رکھو ورنہ قبر میں سانپ آئے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ میں قرآن کی مخالفت کسی پہ تبلیغ نہیں کرتے. ٹھیک. واقع علی کے چاہنے والے کو تو نماز کی تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اس نے لی ہے نماز علی کے گھر سے. علی کے چاہنے والے کو روزے کی فکر ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس کا طریقہ اپنے طور پہ طے نہیں ہوا ہے, علی کے گھر سے لیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, لیکن ملا بار بار لہک لہک کر کہتا ہے کہ نماز پڑھو ورنہ سانپ آئے گا قبر میں, روزہ رکھو سانپ آئے گا قبر میں. میں بھی کہتا ہوں کہ سانپ وہی آئے گا جہاں پہلے آیا ہوگا. ہمیں دوزخ کی آگ سے مت ڈرانا. دیکھو ہم نے محمد موسیٰ جیسے ہیں, علی ہارون جیسے ہیں. اللہ نے کیا کیا؟ پانی پر وحی کی, اے پانی جو موسیٰ کا دوست ہے اس کو چھیڑنا نہیں, اور جو دشمن موسیٰ ہے اس کو چھوڑنا نہیں. اب جب پلٹ کے قیامت آئے گی تو اللہ آپ پر وحی کرے گا, علی کے دوستوں کو چھیڑنا نہیں, دشمن علی کو چھوڑنا نہیں. علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے
ان کے نقشے قدم سے اصول بنتے ان کے باپ دادا کی منزلت نہ پوچھ جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے نعرہ حیدری اس بزرگ کی بات میں اجازت دیں گے جملے کا اضافہ کرنا علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں پھول بہت ادنا ہے علی ولی کے پسینے سے انبیاء بنتے ہیں روایت ہے بہار الانوار میں بھی ہے اصول کافی میں بھی ہے متعدد روایتیں ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ آل محمد نے کہا جب ہم نے عالم انوار میں سجدے کیے اللہ کو تو جو پسینے کے قطرے گرے ان سے اللہ نے تمام انبیاء کو خلق کیا بلند ترین صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر بس میرے دوستوں میرے عزیزوں ایک معصوم کی طاقت یہ ہے ٹھیک کہ اس نے 12 صدقہ قبیلوں کو نجات دی ہے اور محمد موسیٰ جیسے ہیں علی ہارون جیسے توجہ رکھیے اب موسیٰ گئے کوہ طور پر ٹھیک ہے کتاب دینے شریعت میں 40 دن کے اندر سامری نے گوشالہ بنایا اور بنانے کے بعد کہنے لگا کہ یہ تمہارا بھی خدا ہے تمہارے موسیٰ کا بھی خدا جب موسیٰ پلٹے اور اس گوشالے کو دیکھا تو کہنے لگے سامری تجھ پر بھی لعنت ہو اور تیرے بنائے ہوئے گوشالے پہ بھی لعنت ہو آگ جلاؤ اور اس گوشالے کو ساتھ میں پھونک دو میں کہا موسیٰ گوشالے کو ویسے ہی مروا دیتے یہ آگ جلا کے کیوں اس کو ختم کروا رہے ہیں تو موسیٰ نے کو ڈھونڈ دیا جو دنیا میں بنتا ہے وہ دنیا ہی میں جہنمی ہوتا ہے بلند ترین صلوات بھیجیں محمد و آل محمد میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے پاس وقت نہیں ہے اور مجھے آگے جانا ہے اور میں مسائل پہ صرف ایک جملے سے جاؤں گا وقت میرے پاس تمام ہو گیا میں معذرت چاہتا ہوں آج میں گفتگو نہیں کر سکا لیکن انشاءاللہ 9 محرم کو بالتفصیل گفتگو ہوگی آج کی گفتگو اس مقام پر رک رہی ہے کہ ہادی کا ہر عمل میزان ہدایت ہے جو کر دے وہ ہدایت ہے میرے دوستوں میرے عزیزوں اگر حسین شب عاشور مہلت لے لیں تو بھی ہدایت ہے ٹھیک ہے نا میں کیسے عرض کروں کہ صبح عاشور جب ہوئی خور کا بھائی گیا خور کا غلام گیا اصحاب حسین ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے لیکن وہ جو چھوٹا بچہ قاسم ہے نا حسن ابن علی کا اس کو اجازت نہیں ملی ایک واقعہ میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جب حسن ابن علی اس دنیا سے جا رہے تھے نا تو جب سارے اہل حرم جمع تھے حسن کے گئے تھے اس وقت قاسم کو بلایا اور کہا بیٹے آنے والا وقت میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ تیرے چچا حسین پر بہت بھاری ہے پورا شور ہے دیکھ اس وقت میں تو نہیں ہوں گا میری طرف سے اپنے چچا حسین کی نصرت کر دینا اس کے بعد ایک خط لکھا ایک تعویذ لکھا اور لکھنے کے بعد فروا کے حوالے کیا کہ فروا اس تعویذ کی حفاظت کرنا اور اس بچے کی بھی حفاظت کرنا اب دوسرا جملہ قاسم سے کہا قاسم جب تمہیں کوئی پریشانی ہو نا تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا جس کا حل کسی سے نہ ملے اس پریشانی کا حل اس تعویذ میں لکھا ہو بس میرے دوستوں میرے عزیزوں حسن ابن علی نے اس دنیا سے ادا کی میں کیسے عرض کروں کہ زینب کا کلیجہ کتنا بلند ہے اور زینب کے کلیجے کا حوصلہ سمجھتا ہے تو جملے سے سمجھتا ہے کہ زینب کا کلیجہ اتنا بلند ہے اور حوصلہ اتنا بلند ہے کہ ایک بھائی کے کلیجے کو کشتے لگن میں دیکھا دوسرے بھائی کے سر کو روکے نظام میں دیکھا اجرکم اللہ بس میرے دوستوں میرے عزیزوں عاشور کا دن آیا ہے نا تو بار بار قاسم آتے ہیں کہتے جان مجھے جنگ کی اجازت ہے کہ نہیں بیٹے میں تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دے دوں تم تو میرے بھائی حسن کی آخری نشانی ہو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے قاسم آ رہے ہیں مگر اجازت نہیں ملتی ایک مرتبہ بچہ جو ہے نا وہ اپنی ماں کے سینے میں آیا چہرے کا رنگ سرخ ہے جب آپ دیکھیں کوئی بچہ غصے میں ہوتا ہے یا کسی سے ڈانٹ کھاتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے ماں نے پوچھا کہ بیٹے قاسم تمہیں کسی نے ڈانٹا ہے کہ نہیں
کہ پھر تمہارے چہرے کی سرخی کیوں ہے؟ تمہارا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہوا ہے کہ چچا جان مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیں گے؟ ایک مرتبہ فرمانے چادر کو بولا، حسین باہر بیٹھے ہوئے تھے، ابو الفضل عباس برابر میں کھڑے ہوئے تھے، قاسم کا ہاتھ تھاما خیمے سے باہر آئے، ایک دفعہ حسین بولے عباس کی طرف، عباس تمہاری زندگی میں کوئی بھی خیمے سے باہر آ جائے؟ عباس دوڑتے ہوئے گئے، دیکھا بیوہ حسن آ رہی ہے، فضا آ رہی ہے، دوڑتے ہوئے مولا کے پاس آئے، کہا مولا بیوہ حسن آ رہی ہے، بھابھی آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں فضا قریب آئی، آ کر کہنے لگی حسین میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگتی ہوں میرے بیٹے قاسم کو بننے کی اجازت دے دو۔ حسین کو جواب دیتے نہیں ہیں، اتنے میں بچے کو باپ کی وصیت یاد آئی، کہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ بچہ وہاں سے اٹھا، ایک خیمے کی پشت پہ گیا، تعویذ کو کھولا، اب تعویذ میں لکھا تھا یہ خط ہے حسن ابن علی کا اپنے بیٹے قاسم ابن حسن کے نام، بیٹا ایک دن یہ دنیا تیرے چچا کے خون کی پیاسی ہو جائے گی تو اس دن اپنی جان کو فاطمہ کی جان کو قربان کر دینا۔ بچہ وہ خط لے کر آیا، دیا حسین کو، کہنے لگے مولا یہ آپ کے بھی مولا کا خط ہے، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ حسین نے خط کو پڑھا، تاریخ لکھتی ہے کہ بچے کا سن اتنا چھوٹا تھا کہ تلوار زمین پر خط دے رہی تھی۔ ابو الفضل عباس نے ہاتھوں پر لے کے قاسم کو جو جگہ پہ سوار کرایا، ایک دفعہ قاسم میدان کی طرف سے لائے، ایک ایک کر کے جو بھی جاتا تھا مارا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ پسرے صاحب نے کہا یہ علی کا بیٹا ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے، ایک ایک کر کے جاؤ گے پوری فوج ماری جائے گی، ساری فوج مل کر حملہ کرو۔ ایک مرتبہ میرے دوستوں میرے عزیزوں ایک فوج کا جتھا ادھر سے آیا، دوسری فوج کا جتھا ادھر سے آیا، قاسم گھوڑے سے زمین پہ گرے، اتنے میں آواز دی بھاگ ماں لگی، چچا میری مدد کو آؤ، چچا میری مدد کو آؤ۔ حسین نے تلوار کو لے آ کے نکالا، عباس نے تلوار کو لے آ کے نکالا، فوج نے یزید پر حملہ کیا، لیکن اتنے میں جو فوجوں کی بھگدڑ بچی، گھوڑے کی ٹانپیں قاسم کے سینے پہ پڑتی تھی، جب بھی بچے کے سینے پہ ٹانپ پڑتی تھی بیٹا کے بچہ کہتا تھا چچا میری مدد کو آؤ، وہاں ہو جائے گا وہاں اماں وہاں مظلومہ۔ پر میرے دوستوں میرے عزیزوں سب کے لاشیں پامال ہوئے ہیں، آشور میں زندگی ختم ہونے کے بعد قاسم کا لاشا پامال ہوا ہے، ان کی زندگی میں حسین نے قاسم کی لاش کو ایک گٹھڑی میں باندھا، جب وہ خیمے میں آئے پتہ نہیں چل رہا تھا قاسم کون ہے، اس کا ٹکڑا کون تھا؟ قاسم